عمران صاحب، جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ، اس کے بعد بڑی خبریں بنی تھیں، پھر بیچ میں خاموشی چھا گئی، اب یہ خط سامنے آیا ہے اور اس کے مندرجات ہم نے پڑھے ہیں۔ میں صرف یہ جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس خط کے ذریعے آپ کے خیال میں ماحول موافق بن سکتا ہے یا ایک خواہش کا اظہار ہے جو ہے تو بڑی اچھی لیکن اس کے اندر سیاسی وزن نہیں ہے؟ نہیں بالکل طلعت صاحب، یہ ایک کوشش ہے اور ممکن ہے کامیاب ہو، ممکن ہے ناکام ہو۔ یہ سارا بہت زیادہ منحصر ہے کہ عمران خان صاحب کیا اس کے اوپر ڈیسیجن لیتے ہیں۔ ہمارا جو بیسک آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کر لیں پاکستان میں سیاست کے لیے، اور ایک جو پولیٹیکل ٹیمپریچرز ہیں وہ بہت ہائی ہیں ان کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم نے کوشش شروع کی تو ہم پی ایم ایل این کے لوگوں سے ملے، کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، کچھ دانشوروں سے ملاقات ہوئی۔ ہماری ایک بڑا ہمارے لیے بڑی خوش ہونے کی بات تھی کہ سب اس بات پر متفق تھے کہ جی ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور ڈائلاگ ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ ایجیٹیشن کی سیاست جو ہے وہ آگے نہیں جا پا رہی۔ ہم نے پھر پی ٹی آئی کے لوگوں سے تعلقات قائم کیے، ان سے ہم نے جیل جا کے ملے، اسپتال میں ملے، اور پھر جو جیل کے باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جو پرانے پی ٹی آئی والے ہیں، ان سے ہم ملے۔ وہ سب کے سب اس بات سے بالکل متفق ہیں کہ جی یہی راستہ ہے، اور ڈائلاگ ہی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے یا ٹیمپریچرز کو نیچے لا سکتا ہے۔ ایجیٹیشن کی سیاست سے خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کافی حد تک پریشان ہے، تھک گئی ہے۔ ہماری اس کوشش کو ایک اور اس میں اضافہ ہوا جس وقت ہماری جب پی ایم ایل این کے سینئر لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی، حکومت کی وقت سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے کین ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹیمپریچر نیچے لائیں، اور اس کے لیے وہ جو بھی بن سکے گا وہ ضرور کریں گے۔ یہاں پہ یہ بات ہوئی، پھر وزیر اعظم کی طرف سے جو آفر آئی، میرا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کو اس کو انکیش کرنا چاہیے اور فوری طور سے ڈائلاگز کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کو ڈائلاگ سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک، مگر اب تک پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اگر میں اس میں دو نکات اٹھا پاؤں، آپ جی ان کی طرف سے ریجیکشن ہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس میں جائیں کہ پی ٹی آئی کے ایشوز اس وقت کیا آپ کو نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے بنانے اور چلانے والوں میں سے ایک ہیں، آپ انسائڈر رہے ہیں، سو obviously you understand the dynamics better۔ لیکن آپ نے یہ کہا کہ جو وزیر اعظم کی طرف سے واضح اور مثبت پالیسی ہے جو بیان انہوں نے جاری کیا، اس کو سنہری موقع قرار دیا، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم بلیک میلنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ آپ اس کو سنہری موقع بھی کہہ رہے ہیں لیکن وزیر اعظم اس کو کوالیفائی بھی کر رہے ہیں، تو جب آپ سنہری موقع کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ واقعتاً آپ کو کوئی دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے حکومت کی طرف سے، اور اگر وہ دروازہ ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو حکومت کو کوئی خاص کمپلشن نہیں ہے ڈائلاگ کرنے کی۔ نہیں، نہ صرف کمپلشن نہیں ہے بلکہ اپیرنٹلی اگر ایز اے لے مین میں باہر بیٹھ کے دیکھوں تو حکومت کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ شاید کم ہو، نقصان زیادہ ہوگا۔ کیونکہ اگر پولیٹیکل ٹیمپریچر دیکھیں نا، ایک عام خیال یہ ہے کہ جب تک پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تناؤ کی صورتحال ہے یا ماحول ہے، پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو فائدہ ہے، اور جب یہ تناؤ کم ہوگا تو شاید ان کو پرابلم شروع ہو جائیں گی۔ یہی خیال ہے نا عام طور پہ۔ اسی بات کا اعادہ میں نے ایاز صادق صاحب سے کیا جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے، بات چیت ہوئی، اور وہ بھی اس بات پر متفق تھے کہ جی بالکل ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ صادق صاحب، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ یا تو آپ ہمیں سیاسی بیان دے رہے ہیں کہ جی ہونا چاہیے، یا پھر اگر یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے تو اس سے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ میری سمجھ میں آپ کو نقصان ہوگا اگر تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں کم ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات مجھے کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے 12 یہ رنجشیں دیکھی ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ان رنجشوں سے صرف پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، سیاسی عمل کو نقصان ہوتا ہے، ڈیموکریسی کو نقصان ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہماری جو سیاسی رنجشیں ہیں آپسی، وہ ہم ضرور جاری رکھیں۔ الیکشن والے دن ہم ضرور ایک دوسرے سے لڑیں، الیکشن لڑیں ایک دوسرے کے خلاف، ہم ایک دوسرے کی خراب پالیسی پہ ضرور تنقید کریں، سیاسی عمل کو جاری رکھیں۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کا،
اس سے نہ حکومت کو فائدہ ہے، نہ اپوزیشن کو فائدہ ہے، اور نہ ہی وہ ٹکراؤ کرنے والے کو کبھی فائدہ ہوا. تو لہٰذا ہم ٹیمپریچر نیچے لانے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے ضرور بے چین ہے کہ یہ کام ہو کسی صورت. اچھا یہ فرمائے گا کہ اس خط میں، جی بالکل، اس خط میں ایک اور بھی جو چیز نوٹ کی گئی وہ یہ کہ آپ نے جو کوٹ لکھپت جیل میں مقید لوگ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، ان کی رہائی کی بات کی، اور بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا آپ نے اڈیالہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو منہا کر دیا ہے، یا آپ کو امید نہیں ہے کہ وہ رہا ہوں گے لہٰذا آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ ذرا منطق سمجھائیے گا، ورنہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ جی جو بھی پولیٹیکل پرزنر ہے ان سب کو رہا کریں، سٹارٹنگ فرام اڈیالہ، لیکن آپ شروع کریں لکھپت سے. طلعت صاحب بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو یہ ساری موومنٹ جو ہے یہ اسی کے لیے ہے کہ وہ رہائی وہاں پر ہو سکے ممکن، اور ادروائز تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر سارے نیچے آ جائیں گے اور وہ جیل میں پڑے رہیں گے. تو یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لائے اسی لیے جا رہے ہیں کہ بیٹھ کے عمران خان سے یا اڈیالہ کے پریزیڈنٹ سے بیٹھ کے بات کر سکیں. اب اگر میری پہلی ڈیمانڈ یہ ہو کہ آپ اڈیالہ کے پریزیڈنٹ کو رہا کر دیں تو پھر ڈائلاگز اور نیگوسیشن اور بات چیت کس چیز پہ کریں گے؟ تو ہمارا جو مقصد تھا وہ کہنے کا، شاید ہم اپنے خط میں سمجھا نہیں سکے، ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اس وقت اڈیالہ کوٹ لکھپت میں موجود ہیں، یہ وہ قیادت ہے جس نے اتنی ہی جیل کاٹی جتنی عمران خان اور ان کے دیگر ساتھی کاٹ رہے ہیں یا بشرا بی بی نے کاٹی. تو یہ لوگ جو ہے اسی خیال کے، ہمارے اسی خیال سے متفق ہے کہ جی کسی طرح یہ ڈائلاگ کا آغاز ہو، کسی طرح ٹیمپریچرز کو نیچے لایا جائے اور ایک سیاسی عمل شروع کیا جائے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اگر باہر آتے ہیں تو پی ٹی آئی کو ایک سین لیڈرشپ بھی دے سکتے ہیں، ایک دانش مندانہ، ایک عقل مندانہ، ایک سیاسی لیڈرشپ دے سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کے پاس وقت مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچرز بھی رائز ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اور پاکستان کو مزید نقصان بھی ہو رہا ہے. سو لہٰذا اگر یہ لوگ باہر آتے ہیں اور یہ جا کے عمران خان صاحب سے ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب ان کی بات سنیں گے. یہ ان کے پرانے ساتھی ہیں، یہ پارٹی کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مارے کھائیں، جو جیلیں گئے. باقی جو باہر بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں نا طلعت صاحب، وہ تو ایک منٹ کے لیے جیل گئے نہیں ہیں، ان کو تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ تو بس ویسے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں. سیاسی عقل ہے نہیں، کوئی پولیٹیکل موومنٹ آپ مجھے بتا دیں یہ جنریٹ نہیں کر سکے عوام میں، نہ کبھی یہ اپوزیشن الائنس بنا سکے، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کر سکے یا رابطہ کھول سکے، نہ حکومت سے بیٹھ کے بات کرنے کے جو ہیں. سو ہے کیا ان کے پاس وے فارورڈ کی اسٹریٹجی تک تو ہے نہیں. لیکن جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، جب عمران صاحب جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب کے مرکز میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. 100 بسم اللہ، پاکستان سب کا ہے، سب جانا چاہیے، لیکن جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد بڑا واضح ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی سڑکوں میں گلیوں میں گھوم کے ہم نے لوگوں کو سٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف مائل کرنا ہے. لبیک ہم نے کہہ دیا ہے، عمران کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ جی سٹریٹ ایجیٹیشن کرو. ان کی بہن اڈیالہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہیں جی کہ یہ آپ عمران خان کی رہائی صرف سڑک کے زور سے ہوگی. یہ تمام کا تمام جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر فرینکلی آپ نے جو بات کی ہے اس کا ہو از دا ٹیکر ہیئر، مطلب اس کو کون لے؟ پی ٹی آئی کی اونرشپ ہی نہیں ہے اس کی، تو پھر بات کرنے کا فائدہ کیا؟ بالکل پی ٹی آئی کی اونرشپ صرف عمران خان کے پاس ہے، باقی تو پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، تو اونرشپ کس چیز کی لینی ہے؟ وہاں تو پی ٹی آئی بچی کچھ نہیں ہے نا، وہاں رہا کیا ہے پی ٹی آئی کے اندر. طلعت صاحب اسٹریٹ ایجیٹیشن بھی ان کا حق ہے، ضرور کریں. 3 سال سے عمران خان کہہ رہے ہیں اسٹریٹ ایجیٹیشن کا، 3 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پبلک کو باہر نکالو، لوگوں کو لاؤ. لا تو کوئی نہیں سکا نا. یا تو یہ ہوتا نا کہ انقلاب آ گیا ہوتا، یا انقلاب بالکل کھڑا ہوتا کنارے پہ کہ جی بس ایک اشارہ ایسے ہوگا اور انقلاب آ جائے گا. وہ تو نہیں ہو رہا. اور ہماری اس بات چیت سے انقلاب کا راستہ کہاں رک رہا ہے؟ ہماری اس بات چیت ٹیمپریچر نیچے لانے سے اسٹریٹ ایجیٹیشن یا پبلک کو روڈ پہ لانے کو ان کو کون روک رہا ہے؟ یہ اپنا کریں جو انہوں نے کرنا ہے. ہماری تو ایک بڑی سنسیئر سی ایک کوشش ہے، کرٹمسٹ ایفرٹ ہے کہ جی ہم کسی طرح یہ ٹیمپریچر نیچے لائیں. اس میں میری اپنی لالچ ہے. میری اپنی لالچ یہ ہے کہ مجھے جو ساری زندگی ہم نے خواب دیکھا نا طلعت صاحب، آپ بھی اس خواب میں شامل رہے ہمارے ساتھ اس جرم میں، ایک نئے پاکستان کے خواب میں، کہ جی ایک ایسا پاکستان ہم بنائیں گے جس میں پراسپیرٹی ہوگی، اکنامک پراسپیرٹی ہوگی، لوگ یہاں نوکریاں کرنے آئیں گے، ہر پاسپورٹ کی عزت ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ہماری چیزیں شامل تھیں. وہ خواب آج بھی زندہ ہے ہمارے دل میں. تو ہمارا تو یہ بھی لالچ ہے کہ جی
ٹیمپریچرز نیچے آئیں تو اکنامک پراسپیرٹی ہو، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے، پاکستان میں لوگ کم سے کم سکھ کا سانس لے سکیں، جو پاکستان کے باہر سے انویسٹمنٹ آنے کی بات تو دور، جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں اپنا پیسہ سمیٹ کے، وہ اپنا پیسہ نکالیں اور باہر لائیں، کاروبار میں ڈالیں۔ اگر میں بالکل آخر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ کیا یہ درست ہوگا کہ آپ نے جو خط تحریر کیا وہ جو کوٹ لکھپت میں کیا محصور ہے، مقید ہے، مقدمات ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں، ان کی سوچ کو کلی طور پر ریپرزینٹ کرتی ہے؟ کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ چلے پی ٹی آئی جو اڈیالہ کے سامنے جو کر رہی ہے وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن جو اصل قیادت ہے جیل کے اندر موجود ہے، جو ان کو ریپرزینٹ کرتی رہی ہے، کیا اس کی سوچ مکمل طور پر اس خط کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ 100% ان کی سوچ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ ہماری تو ملاقات ہو سکی شاہ محمود قریشی سے اور اعجاز چودھری صاحب سے، بٹ میاں محمود الرشید کا بھی مجھے میسج ملا، مجھے بیگم یاسمین راشد کا بھی میسج ملا، وہ لوگ بھی اسی بات پر متفق ہیں کہ جی کوئی ایک ایسا سیاسی ماحول بنائیں جس میں ہم بیٹھ کے ٹیبل پہ اکراس ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ گلے شکوے ہوتے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے، ہوں گے، ان کو ہم سے ہوں گے، لیکن ہم بیٹھ کر بات کرنے کے قابل تو ہوں، تو وہ بھی ایجیٹیشن کی سیاست کے حامی نہیں ہیں۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ باہر آئیں تو شاید کچھ بہتری آ سکے ماحول میں، ٹیمپریچرز نیچے لانے کے اندر۔